کوئی نماز چھوڑ دینے والا یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کوئی روزہ چھوڑنے والا یہ نہ سوچے میں نے روزہ چھوڑ دیا، قرآن نے کیا کہا؟ اپنے اوپر ظلم ہے یہ۔ کوئی تراویح چھوڑنے والا یہ نہ سوچے کہ صاحب میں نے تراویح چھوڑ دی۔ سوشل میڈیا پہ آج ایک ویڈیو آپ کی نظر سے شاید گزری ہوگی، ایک مسجد میں کل کی بات ہے یہ، ایک مسجد میں امام صاحب تنے تنہا مصلی پہ کھڑے تراویح پڑھا رہے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہے تراویح پڑھنے والا۔ غور کیجئے آپ، یہ حال ہے آج قوم مسلم کا۔ مسجد میں مصلی پہ امام، ایک بچہ بھی نہیں ہے مسجد میں تراویح پڑھنے والا، اکیلے امام صاحب تراویح پڑھ لیں۔ مارکیٹ ہے، بازار بھرے ہوئے چل رہے ہیں، عید کی شاپنگ، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، شوز خریدے جا رہے ہیں، فل تیاریاں چل رہی ہیں عید کی۔ عید کی خوشی دیکھو تو ہے کس کو؟ جس نے روزہ نہیں رکھا، جس نے نماز نہیں پڑھی، جو مسجد میں نہیں آئے، جس نے تراویحاں نہیں پڑھی، وہ عید کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں۔ اور دیکھو نماز پڑھنے والوں کو انہیں انتظار اس بات کا ہے کہ جمعے سے شب قدر آنے والی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا، یہ انسان کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ لباس پرانا ہو بھی ہو تو چلے گا، لیکن قبر میں اللہ اگر جہنم کی کھڑکی کھول دے تو نہیں چلے گا۔ عید پہ لباس پرانا بھی پہن لو تو چل جائے گا، کوئی نہیں ہے ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ سے آپ کو باہر نکال دے گا، نہیں تمہارا لباس پرانا ہے باہر جاؤ۔ پرانے کپڑے والے باہر نماز پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پرانا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، یہ سنت ہے، اللہ نے اگر آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ اچھا لباس پہنیے۔ حدیث میں اللہ یہ پسند کرتا ہے، بندے کو نعمت دی ہے تو اس کے جسم پر نظر آنی چاہیے، اللہ پسند کرتا ہے یہ اچھا لباس پہنیے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، جو آپ کے پاس سب سے بہترین لباس ہو وہ پہن کر آئیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ ہوتا ہے اس کا الٹا ہے بالکل، جو کام کسی لائق کپڑے نہیں کہ چاہو نماز پڑھ آؤ اس کے بعد کپڑے بدلنا ہے۔ بندہ رات بھر جن کپڑوں کو پہن کے سوتا ہے انہی میں فجر کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے، مناسب نہیں ہے، غلط بات ہے یہ۔ نماز کے کپڑے الگ ہونا چاہیے، نماز کے کپڑے عالی شان ہونا چاہیے۔ جن کپڑوں میں رات بھر آپ سوئے ہیں، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لہسن پیاز کھا کے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، تو پسینے والے کپڑے پہن کے آنا کیسے مناسب ہوگا؟ جو کپڑے آپ چھپا چھپا کے الماری میں رکھ رہے ہیں نا، یہ خدا نے دیے ہیں، آپ اسی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں پہننے کے لیے۔ کوئی مجھے گفٹ دے، کوئی کپڑے مجھے گفٹ دے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کا دل یہ نہیں چاہتا ہے ہم نے حضرت کو گفٹ دیا ہے تو حضرت کے جسم پر ہمیں نظر بھی آنا چاہیے؟ یہ چاہتا ہے نا۔ کسی نے امامہ گفٹ کیا، اب اس کی خواہش ہے، وہ انتظار کرتا ہے کون سے دن ہوا کہ حضرت ہمارا دیا ہوا امامہ جمعے میں باندھیں گے۔ یہ انداز ہے دنیا کا، یہ محبت کا رشتوں کا انداز ہے۔ یہ اللہ نے سب کچھ دیا آپ کو، اور جب اللہ کے گھر میں جانے کا موقع آ رہا ہے آپ پہن کے نہیں جا رہے ہو۔ فرمایا قرآن نے لئن شکرتم لازیدنکم، جو دیا ہے شکر کرو، اور شکر نہیں کرو گے، شکر کیا ہے؟ اچھے کپڑے دیے اللہ کے گھر میں پہن کے آؤ، اچھے سے اچھا لباس مسجد میں پہن کے آؤ، عالی شان کپڑے مسجد میں پہن کے آؤ، اچھے سے اچھا عطر لگا کے مسجد میں آؤ، خوشبو لگا کے۔ یہ نہیں کہ سنبھال کے رکھ دیے، افطار کی پارٹی میں جائیں گے تو نیا کرتا پاجامہ نکال کے پہن کے جائیں گے، تراویح پڑھنے جانا تو خالی یہاں بس نائٹ ڈریس میں ہی چلے گئے، تراویح تو پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اس میں؟ نہیں، جو سب سے بہترین لباس جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا وہ نماز کے لیے الگ رکھو، چونکہ یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے میں نے بندے کو دیا ہے تو وہ میرے گھر میں آئے تو وہ لباس پہن کے آئے جو میں نے دیا ہے۔ یہ اللہ نے کپڑے کیوں دیے آپ کو؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ سنیما گھر جانے کے لیے کپڑے نہیں دیے گئے تمہیں، چکن مٹن کھانے کے لیے ہوٹل پہ جانے کے لیے لباس نہیں دیا گیا عالی شان۔ لباس تمہیں عالی شان اسی لیے دیا گیا تاکہ تمہارا جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، نماز جہاں پڑھو وہ جگہ بھی پاک ہو، عالی شان پاکی ہو۔ جتنا زیادہ تمہاری پاکی ہوگی اتنی ہی زیادہ تمہیں نماز میں اچھی فیلنگ آئے گی۔ اچھا عطر لگاؤ، اچھی خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی ٹوپی لگاؤ۔ ایسا نہیں ہو تمہاری پاکٹ میں سب کچھ ہے، والٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، واچ بھی ہے، سب کچھ ہے، رومال بھی ہے، سب کچھ ہے تمہاری جیب میں، نہیں ہے تو ٹوپی نہیں ہے۔ آ کے مسجد میں تلاش کر رہا ہو پلاسٹک کی ٹوپی مل جائے، مہینوں کے اعتبار سے گندی ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دھونے والا نہیں، تم نے اٹھائی پلاسٹک کی ٹوپی سر پہ رکھ لی، انجانے میں آ کے تم نے نماز پڑھ دی، گویا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ انداز نہیں ہے نمازی کا، یہ انداز نہیں ہے نمازی کا۔ اسلام نے کہا پاکی آدھا ایمان ہے،
الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، ٹوپی کی پاکی اور تمہارے دل کی پاکی، یہ آدھا ایمان ہے۔ غور کیجئے ان ساری چیزوں پر، ان ساری چیزوں پر غور کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا لباس پہنیے، مسجد میں آئے نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیے۔ کتنے لوگ تراویح میں بھی ایسے نظر آتے ہیں، نمازوں میں بھی نظر آتے ہیں، فجر میں بھی ایسے نظر آتے ہیں جنہیں کپڑے پہننے ہی نہیں ہیں، رات کی نائٹ ڈریس پہنے، انہی میں 2-4 دن گزر گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ ہاف آستین ہے تو اسی میں چلے جا رہے ہیں، یہ اندازہ ہی نہیں ہے، ہاف آستین میں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اکھاڑے میں نہیں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ مکروہ فرمایا علماء اکرام نے ہاف آستین میں نماز پڑھنا۔ آپ کے پاس جو سب سے اچھا لباس ہو وہ اللہ کے گھر میں آئیے، اس لیے کہ 10 20 15 25 جو بھی کپڑے آپ کے پاس ہیں یہ سب اللہ نے دیے ہیں۔ کیا کریں گے آپ ان کا؟ کہاں رکھنا ہے بچا کے آپ کو؟ سال میں 11 مہینے آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، ایک مہینہ تو رب کی مرضی سے گزاریے۔ ایک مہینہ تو آپ عالیشان لباس پہن کے اللہ کے گھر میں آئیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، جس خدا نے دیا ہے اس سے کیوں بچانا ہے؟ اچھا لباس پہنیے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ جب اپنے جسم پر اچھا لباس پہن کر اچھے انداز میں تیار ہو کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ دیکھ کر اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے دیا ہے تو بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے تو تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ اچھے انداز میں آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر گائیڈ کیا کہ تم اللہ کو راضی اس انداز میں کرو، اس انداز میں کرو کہ تمہارا پروردگار تم سے اتنا راضی ہو جائے کہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ ہمارا کام بتانا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی آپ کو، یہ قرآن آپ کی نگاہوں کے سامنے جو قرآن میں لکھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ ہمارا کام بتانا ہے۔ مرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب پوچھا جائے گا آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہہ سکتے معلوم نہیں تھا۔ یہ قرآن گواہی دے گا قیامت کے دن۔ میرے نبی نے فرمایا علماء کی ذمہ داری ہے وہ شریعت کا مسئلہ بتائیں بغیر اس خوف کے کہ کوئی راضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس بات کی پرواہ ہے بھی نہیں ذرے کے برابر کہ کوئی راضی ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے۔ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ علل اعلان بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا علم کو چھپانے والے قیامت کے دن گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جنہیں شریعت کا علم دیا گیا، جنہیں قرآن کا علم دیا گیا اور انہوں نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپا لیا، بتایا نہیں کہ برا نہ مان جائے، یہ برا نہ مان جائے، محض اس لیے بتایا نہیں، چھپا لیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے عالموں کو، ایسے دیندار لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں علم کس لیے دیا گیا؟ چھپانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے علم دیا گیا تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی میں رہنمائی حاصل کریں۔ تو حضرت بلقیس نے کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اتنے دن دین سے دور تھی، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے سے دور تھی، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کوئی غیبت کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی جہنم کی تیاری کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جتنے بھی کام کر رہا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تراویح چھوڑتا ہے، شب قدر میں جا کے سو جاتا ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے ضائع کر دیتا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ چونکہ قرآن کا یہی مزاج ہے کہ جس نے غلط کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت بلقیس نے کہا اور اے اللہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تیری بارگاہ میں رجوع کر کے حاضر ہوتی ہوں، ایمان لاتی ہوں۔ حضرت بلقیس جو ہے ایمان لے آئی، مسلمان ہوئیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہماری پوری زندگی جو گزر رہی ہے، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کبھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا ہماری یہ ہمیشہ کی زندگی ہے؟ ہماری یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، مختصر زندگی ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یہ مختصر زندگی ہے آپ کی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی دیں گے، بہت سارے لوگ فطرہ بھی ادا کریں گے، بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد کریں گے، بہت سارے لوگ خیرات کریں گے، بہت سارے لوگ مسجد اور مدرسوں کی رسیدیں کٹائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ افطاری بھی کرائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ان میں ذرے کے برابر نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، جو تمہیں کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں
تفسیر میں ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں اس انداز میں زکوٰۃ دوں کہ کسی کو تو پتہ چل جائے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے، فرمایا قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں اندر یہ خیال آیا کہ کسی کو پتہ چل جائے تاکہ کہیں نہ کہیں یہ ذکر کہیں آئے کہ صاحب یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ خیرات کرتے ہیں، یہ غریبوں میں بڑا بانٹنے والے ہیں، دیالو ہیں، ایک لمحے کے لیے کسی سے کہا نہیں، اپنے دل میں خیال آ گیا۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم دکھاوا کر کے، احسان جتا کے، تکلیف دے کے اپنے صدقات کو، زکوٰۃ خیرات کو برباد مت کرو۔ تمہیں جو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تمہیں جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھیے گا، ایک چھوٹا سا میسیج میں نے 2-3 دن پہلے بھی دیا تھا آپ کو، نماز جمعہ کے حوالے سے، ان مسجدوں کے انتظام کے حوالے سے۔ مسجدوں میں ہمیں اس ماہ مبارک میں تعاون کرنا ہے، یہ تو ہمیشہ ہر جمعے کے اندر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کے ذریعے بھی، کہ جب ہمارے بچے مسجدوں میں آئیں تو ہم ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے کر بھیجیں تاکہ وہ مسجد کے غلے میں ڈالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں پوری زندگی میں صدقہ دینے کی عادت پڑے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے گی۔ اور آپ بھی اپنا یہ انداز بنائیے کہ جب اللہ کے گھر میں آئیں یہ لائٹ، یہ بجلی، یہ ہوا، یہ پنکھے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ جب ہمارے لیے ہیں تو یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم تھوڑا سا اللہ کے گھر کے لیے تعاون کر دیں، اور یہ ہماری آزمائش ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کر دیں؟ سب کو دینے والی تو خدا کی ذات ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی واپس لے کے آزماتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ آج ہماری یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہم اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں، موجودہ دور میں کتنے کے آ جاتے ہیں؟ 100-200 روپے کے۔ ہمارے اپنے ایک بچے کی شاپنگ عید کے موقع پر ہم میں سے ہر شخص کم سے کم 5000 روپے کی ہوتی ہے، ایک ڈریس اور شوز عید کے دن کے لیے، ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ ہماری ماؤں کی، بہنوں کی کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے جس کو دیا ہے، عید کا موقع ہے، خوشی کے ساتھ آپ اس کو جو ہے مینٹین کیجئے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچئے، جہاں اللہ کا حق، جہاں آپ کے اوپر اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا حق ہے، ان سب سے پہلے ایک ایمان والے پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے گھر کا حق ہے، مسجدوں کا حق ہے، مدرسوں کا حق ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ مدرسوں کا، مسجدوں کا تعاون کریں، غریبوں، محتاجوں، فقیروں کا خیال رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے ہم سب کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔